بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میٹروپولیٹن اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہفتہ وار کام میں ماہ اگست کے چوتھے ہفتے کا کام مکمل کریں گے۔ تو بیٹا اپنی اردو کی کتاب گیندا نکالیے۔ اچھا بچوں، یہاں آپ کو دو بچے نظر آ رہے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو بیٹا اردو قواعد میں لڑکے کو مذکر کہتے ہیں اور لڑکی کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا عنوان ہے مذکر مؤنث۔ تمام مرد مذکر کہلاتے ہیں اور تمام عورتیں مؤنث کہلاتی ہیں۔ مثلاً دادا جان مذکر ہیں اور دادی جان مؤنث ہیں۔ اچھا بچوں، آپ نے اپنے پچھلے سبق میں بھی رشتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ علی نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تھا، اپنے امی ابو کے خاندان کے بارے میں بتایا تھا، اپنے دادا دادی تایا چچا پھپھی، اسی طرح سے نانا نانی خالہ ماموں، ان سب رشتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ جس طرح دادا دادی امی ابو نانا نانی یہ سب جوڑے ہیں، اسی طرح سے اور تمام رشتے جو آپ نے پڑھے تھے، جو رشتے علی نے آپ کو بتائے تھے، جو اس کے دادا کے خاندان کے جو تھے چچا پھپھی تایا، اسی طرح سے امی کے خاندان میں ماموں خالہ، تو ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم مذکر مؤنث اور مؤنث کی مذکر بنائیں گے۔ مذکر مؤنث، دادا دادی۔ دادا کیا ہے؟ مذکر ہیں اور دادا کی مؤنث دادی۔ اسی طرح سے تایا، تایا کیا ہے؟ مذکر ہیں اور تایا کی مؤنث تائی۔ امی، امی امی کا مذکر ابو۔ خالہ کا مذکر خالو۔ بھابھی کا مذکر بھائی۔ ماموں، ماموں کی مؤنث ممانی۔ نانا کی مؤنث نانی۔ چچی کا مذکر، چچی کون ہے؟ مؤنث، تو ان کا مذکر کیا ہوگا؟ چچا۔ بہنوئی، بہنوئی کون ہے؟ مذکر، تو بہنوئی کی مؤنث بہن۔ اور پھپھی کیا ہے؟ مؤنث، تو پھپھی کا مذکر پھپھا ہوگا۔ تو بیٹا ان کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنی کتاب میں ان کا کام مکمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں۔ دادا دادی تایا تائی ابو امی خالو خالہ بھائی بھابھی ماموں ممانی نانا نانی چچا چچی بہنوئی بہن پھپھا پھپھی۔ اب ہم بے جان ناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بے جان نام جو ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر یا مؤنث بطور مذکر یا مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے مذکر نام کون سے ہیں؟ کھلونا، بستہ، باغ، جھولا، جھنڈا، گھر، ان ناموں کو ہم بطور مذکر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ علی کا کھلونا ہے، یہ بستہ کالے رنگ کا ہے، باغ ہرا بھرا ہے، یہ بچوں کا جھولا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور اسی طرح سے یہ گھر بڑا ہے۔ اسی طرح سے مؤنث میں بھی جو نام ہوتے ہیں بے جان نام، وہ بطور مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کرسی، گھڑی، کتاب، بریانی، کھڑکی، پینسل، ان کو ہم بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان ناموں کو ہم
जैसे ये लकड़ी की कुर्सी है या ये कुर्सी लकड़ी की है, दीवार पर घड़ी लगी है, अम्मी ने बिरयानी पकाई, मैंने किताब पढ़ी, ये अहमद की पेंसिल है, खिड़की बड़ी है या खिड़की खुली है। ये सब बतौर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे नाम। अब हम दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरेंगे और ख़ाली जगह पढ़ेंगे। पहले जुमले को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें सही लफ्ज़ क्या है। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोलिए और गौर से सुनिएगा। मेरे घर के पास स्कूल था या थी। जो सही लफ्ज़ है उसमें आपको रंग भरना है और फिर उसको खाली जगह में लिखना है। तो मेरे घर के पास स्कूल था, ये जुमला सही है या मेरे घर के पास स्कूल थी? मेरे घर के पास स्कूल थी गलत है। मेरे घर के पास स्कूल था, ये जुमला सही है। तो था में रंग भरेंगे और फिर आप खाली जगह में लिखेंगे। मैंने बिरयानी खाई या खाया? क्या है सही जुमला? मैंने बिरयानी खाई। बिरयानी क्या है? बेजान नाम है, बतौर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। तो मैंने बिरयानी खाई। मैंने कीमा खाया। कीमा के साथ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? खाया या खाई? खाया। जमात डैश है। जमात कैसी है? जमात बड़ी है या जमात बड़ा है? सही जुमला क्या है? जमात बड़ी है। बड़ी लिखेंगे आप। ये डैश दरख्त है। ये बड़ी दरख्त है या ये बड़ा दरख्त है? जी, ये बड़ा दरख्त है। मैंने किताब पढ़ा या पढ़ी? जी, किताब पढ़ी होता है। किताब पढ़ी आपने रंग भरा और फिर यहाँ पर आपने किताब पढ़ी लिखा। मैंने अम्मी को सलाम किया या की? किया। ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी या दिया? दिया गलत है। ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ क्या है? मुअन्नस है। अच्छा बच्चों, यहाँ ये काम मुकम्मल हुआ आपका। अब आपको हम दो निशान आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक निशान सवालिया निशान है और दूसरा ख़त्मा का निशान है। अब हमें ये देखना है कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ और कब करते हैं। सवालिया जुमले के आखिर में हम क्या लगाते हैं? सवालिया निशान लगाते हैं। सवालिया जुमले कौन से होते हैं? जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जाता है उसमें हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। जिन जुमलों में कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वहाँ हम सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे बाज़ार यहाँ से कितनी दूर है? कुछ पूछा जाता है ना जब कोई सवाल, तो हम उसके आखिर में, उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। स्कूल की छुट्टी कब होगी? तो आप क्या करते हैं, जब जुमला कंप्लीट कर देते हैं, लिख लेते हैं, तो उसमें हम सवालिया निशान लगाते हैं। मसलन तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछा जा रहा है तो आपने सवालिया निशान लगा दिया। ठीक है। इसी तरह से बयानिया जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। अब बयानिया जुमले कौन से होते हैं? सादा जुमले होते हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज जुमले बोलते हैं। जैसे मैं अखबार पढ़ रही थी, अम्मी खाना पका रही थी, अहमद स्कूल जा रहा था, आज अच्छा मौसम है, ये पेंसिल काले रंग की है, मैं कल स्कूल नहीं गई थी। ये जुमले ऐसे हैं जहाँ सादा जुमले कहलाते हैं, जिनमें कोई बयान कर रहा हो अपनी बात को, तो उसके आखिर में हम क्या लगाते हैं? ख़त्मा, जिसको आप अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। अच्छा बच्चों,
اب آپ کو صفحہ نمبر 20 میں مشق ہے، مشق نمبر 1 ہے، جملے پڑھیے اور خطمہ یا سوالیہ نشان لگائیے. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک پینسل ہے. تو اس جملے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا بلکہ ایک بات کہی جا رہی ہے، ایک بیان کیا جا رہا ہے، ایک سادہ جملہ ہے یہ. تو میرے پاس ایک پینسل ہے، اس میں آپ خاتمہ کا نشان لگائیں گے، بات کو ختم ہونے کے بعد خاتمہ کا نشان. میری پینسل کہاں ہے؟ اب یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے، میری پینسل کہاں ہے؟ تو یہاں سوالیہ نشان لگائیں گے. تمہارا کام ختم کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان، کیوں نہیں ہوا، کیوں، کہاں، کب، یہ سب سوالیہ جملے کہلاتے ہیں. کیا تم کل اسکول آؤ گے؟ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہاں پر سوالیہ نشان لگائیں گے. امی بازار جا رہی ہیں، بیانیہ جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، یہاں پر آپ خاتمے کا نشان لگائیں گے. میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے، تو یہاں بھی آپ خاتمہ کا نشان لگائیں گے. اچھا بچوں، اب آپ کو ان جملوں میں کیا، کہاں، کب، کیوں لگا کر سوالیہ بنا کر لکھنا ہے اور سوالیہ نشان بھی لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب گیندا کا صفحہ نمبر 20 ہے اور اس کی مشق نمبر 2 ہے. تمہارا نام علی ہے، تمہارا نام علی ہے. اب آپ اس کو سوالیہ جملہ کیسے بنائیں گے؟ کیا تمہارا نام علی ہے؟ تو یہاں پر آپ سوالیہ جملہ بنائیں گے اور پھر آخر میں اس کے سوالیہ نشان لگائیں گے. آج اسکول بند ہے. اب اس کو سوالیہ جملہ ہم کیسے بنائیں گے؟ آج اسکول کیوں بند ہے؟ سوالیہ نشان لگایا آپ نے جملہ مکمل کرنے کے بعد. ہم سمندر جائیں گے. تیسرا جملہ ہے آپ کا، ہم سمندر جائیں گے. ہم سمندر کب جائیں گے؟ یہ لکھیں گے آپ اور پھر سوالیہ نشان لگائیں گے. ابو جا رہے ہیں. اس کو آپ کیسے سوالیہ جملہ بنائیں گے؟ ابو کہاں جا رہے ہیں؟ امی کام کر رہی ہیں. امی کیا کام کر رہی ہیں؟ ان تمام جملوں کو آپ کو پڑھنا ہے، ان کو اپنے سوالیہ جملوں میں استعمال کرنا ہے اور پھر سوالیہ نشان لگانا ہے. اچھا بچوں، اب آپ کو یہ سارا کام تو اپنی کتاب میں کرنا تھا. اب آپ کو کاپی میں کیا کام کرنا ہے؟ کاپی کا کام آپ کا یہ ہے کہ جو الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کے بیانیہ جملے بنا کر خاتمہ لگائیے. الفاظ ہیں سائیکل، اچھی، کھیل. اسی طرح سے آپ کو کچھ اور الفاظ دیے جا رہے ہیں جن میں آپ کو سوالیہ جملے بنانے ہیں اور سوالیہ نشان لگانے ہیں. کتنی، کتنے، کون. ٹھیک ہے. یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. اچھا بچوں، یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.